हालेलुया, थैंक यू जीसस। हम खुदाए कदूस पाक यहोवा के शुक्रगुजार हैं कि एक बार फिर से हम जमा हैं उसके कलाम में से सीखने के लिए, उसके भेदों को जानने के लिए और यादगारी करने के लिए कि आज मुबारक जुमे का ख़ास और पुरमसरत दिन है। हालेलुया। मैं शुक्रगुजार हूँ पास्टर मल का कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं आपके साथ मिल के चौथे कलमे की तफसीर बांट सकूं, शेयर कर सकूं, और जो मुकाशफात मुझे खुदावंद ने अनायत किए हैं मैं आपके साथ भी शेयर कर सकूं। खुदा हमें जब जब हम ये कलाम उसका खोलते हैं हमें नए नए मोती चुनने को देता है। हालेलुया। और आज भी मेरा ईमान है कि आज के कलाम के वसीला से, आज की तफसीर के वसीला से बड़े लोग बरकत पाएंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। चौथे कलमे की तफसीर में जाने से पहले मैं आप बड़ी खूबसूरत बात आपके साथ आज बांटना चाहूँगा, शेयर करना चाहूँगा कि मुबारक जुमा जो है ये अफसोस का या तकलीफ़ का दिन हरगिज़ नहीं है। ये कोई ऐसा दिन नहीं है कि हम मातम मनाते हैं। ये हरगिज़ कोई ऐसा दिन नहीं है कि हम दुख और तकलीफ़ की बात करें। इस जुमे को ख़ास मुबारक कहा गया है, गुड फ्राइडे कहा गया है। उसकी ख़ास वजह है कि आज के दिन खुदाए कदूस का वो इलाही इंतज़ाम जो इतने हज़ारों साल पहले उसने अंबिया की वसासत से हमें दिया वो पूरा हुआ। हालेलुया। और आज अगर मुबारक जुमा ना होता तो 3 दिन बाद यस्सु जिंदा ना होता। यस्सु जिंदा हुआ कि हमारा ईमान पुख्ता और कामिल ठहरे इस कलाम मुकद्दस के लिए। यस्सु जिंदा हुआ 3 दिन के बाद, इस मुबारक जुमे के बाद, और वो हमारी पहचान बना। हम मसीही कहलाए इस गुड फ्राइडे के वसीला से। हालेलुया। खुदावंद आपको बरकत दे। आए हम कलमे की तरफ चलते हैं। हम चौथा कलमा, एली एली लमा शबक्तनी। हम खुदावंद के कलाम में से मत्ती 27 बाब उसकी 45वीं आयत में से पढ़ेंगे। 45वीं आयत से ऑनवर्ड पढ़ेंगे। और दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा। और तीसरे पहर के करीब यस्सु ने बड़ी आवाज से चिल्लाकर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, यानी ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। खुदा कदूस के, खुदा यस्सु अल मसीह के ज़बान मुबारक से ये अल्फाज सादर हुए तब मुफक्करीन और हिस्टोरियंस का कहना है कि तकरीबन 12 से 3 के दरमियान का वक्त था। हम आज की तफसीर को बहुत ही मुनासिब तौर पे 3 हिस्सों में बांटेंगे। पहला हिस्सा मैं आपके साथ आज शेयर करने हूं कि मुल्क में अंधेरा छा गया। इसके भी हम मजीद 2 हिस्से करेंगे। मुल्क, कलाम मुकद्दस का स्टूडेंट होने के नाते मैं कुछ आपको हिस्टोरियंस की बातें शेयर करूंगा ताकि आपकी और मेरे इल्म में इजाफा हो, और जब हम अपने अजीज़ों से गुफ्तगू करें तो हमारे पास कलाम में से ही कुछ सीखने और बताने के लिए हो। यहाँ पे बहुत से शवाहिद मौजूद हैं। अगर आप चाहेंगे तो मैं अब्दी हयात के वसासत से आपके साथ वो शेयर भी करूँगा कि यहाँ पे ये जो मुल्क का तर्जुमा है ये असल मतन में ज़मीन का तर्जुमा से अखज़ किया गया है। और ये बात बहुत वसासत से मैं आपके साथ पेश करता हूँ कि उस वक़्त ना ही मुल्क फ़लस्तीन में अंधेरा था, शवाहिद मौजूद हैं कि मुल्क मिस्र में और गिरदोनवाह के इलाका में भी अंधेरा मौजूद था। ये बात बड़ी काबिल गौर है कि ना ही सिर्फ मुल्क फ़लस्तीन में अंधेरा था, बाकी ममालिक में भी अंधेरा छा गया था जब यस्सु अल मसीह सलीब पे अपनी मौत और जान देने को था। असल मतन में अगर हम पढ़ें यहाँ मुल्क से निकाल के तो लिखा है कि दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक तमाम ज़मीन पर अंधेरा छा गया। हर चीज़ मातमगीर थी जब हमारे खुदाए कदूस को सलीब पे चढ़ाने की बात हुई। जब उसको दुख पहुंचाने का सिलसिला शुरू हुआ तो हर जान दिलगीर थी। आफताब भी अपनी रोशनी छोड़ गया था। अजीज़ों, एक और बड़ी खूबसूरत बात मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि जब यस्सु अल मसीह की पैदाइश हुई
جب وہ اس دنیا میں پیدا ہوا تو نور چمک گیا تھا، رات کی تاریکی میں بھی نور چمکا تھا، اور جب وہ اس دنیا سے رخصت ہونے کو ہے تو وہ تمام چیزیں جو نیچر کی تھیں، جو اس نے اپنے ہاتھوں سے تخلیق کی تھی زمین کی ارتقاء سے، وہ بھی اپنی روشنی مدھم کرنے کو ہیں۔ ہر چیز افسردہ تھی کہ خدا قدوس یسوع خدا کا بیٹا آج ہم سے رخصت ہونے کو ہے، کیونکہ یسوع المسیح جسمانی حالت میں تھا جب یہ کلمہ صادر کیا گیا۔ ہم اس کلمے کو اکثر کفارے کا کلمہ بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہاں خدا قدوس یسوع المسیح جو ہے وہ باپ سے جدائی کے ایک سلسلہ میں ہے، اور یہاں پہ ایسے کلمہ میں لکھا ہے کہ اگلی تفسیر میں کہ اے باپ، معذرت کے ساتھ، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ تو یہاں اس کلمے میں خدا قدوس جو ہیں یسوع المسیح خداوند کے ساتھ اپنے اس بندھن میں بندھتے ہیں جس کے لیے وہ اس دنیا میں بھیجے گئے تھے۔ ہاللویا! اس دنیا میں اس لیے بھیجے گئے تھے کہ آپ کے میرے گناہوں کا کفارہ ادا کرے اس صلیبی موت کی وساست سے۔ ہاللویا! دوسری بات جو میں آپ کے ساتھ آج بانٹنا چاہوں گا کہ اس نے بڑی آواز سے چلا کر کہا۔ یہ درمیانی کلمہ تھا جب خدا قدوس کے جسم میں سے کافی لہو بہہ نکلا تھا، جسم درد کا اور تکلیف کا شکار ہو چکا تھا، تب بھی خدا کے جسم میں اتنی جان باقی تھی کہ اس نے بڑی آواز سے چلا کر کہا۔ اگر آپ عبرانی متن سے اخذ کریں گے کچھ الفاظ اور جملے، تو وہاں پہ جو لفظ استعمال کیا گیا اس کے جو تراجم ہیں وہ ہے میگا کے، اور دیٹ مینس کہ اٹ واز اے ہیوج لاؤڈ وائس، بہت بڑی آواز سے خدا نے چلا کے پکارا تھا۔ لیکن اس بات کو سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے کہ بڑی شدت سے اس نے خداوند کو پکارا تھا کہ اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ ایلی ایلی لما شبختنی۔ اگلا حصہ جو اس کلمے میں میں آپ کو اس لیے سٹیپ بائی سٹیپ لے کے جا رہا ہوں تاکہ ہم آج کچھ نیا اس میں سے اخذ کرنے کو ہیں، اور پہر کے بارے میں بھی آپ کو بتانے کا مقصد یہی تھا کہ خدا قدوس کو صبح 9 سے 3 بجے تک لٹکایا گیا تھا، اور یہ پہر بڑا شدید سورج روشنی اور تکلیف کا پہر تھا، لیکن 12 سے 3 کے درمیان اندھیرا چھایا رہا تھا، اور اسی وقت کے اندر خدا قدوس نے آخری 4 کلمات بیان کیے تھے۔ اگلے حصے میں ہم چلتے ہیں کہ ایلی ایلی لما شبختنی۔ بہت خوبصورت الفاظ ہیں جو میرے یسوع المسیح کی زبان سے صادر ہوئے۔ اچھا، کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ کچھ مفکرین کا اور کچھ ہسٹورینز کا کہ شاید یہ الفاظ وہ ہیں جو خدا نے زبور 22 میں سے اخذ کیے تھے، لیکن عزیزوں میں آپ کو ایک بات بڑے واضح طور پہ جو مکاشفات اور جو علم اور جو وقت خدا نے دیا اپنے کلام میں بیٹھنے کا، اور جو کچھ ہسٹورین سے اور کچھ کلام کی کتابوں سے سیکھنے کا موقع ملا، میں آپ کے ساتھ لازماً شیئر کروں گا وہ بائبل بھی، اگر آپ ابدی حیات سے رابطہ کیجیے گا، جس میں آپ کے پاس اردو اور ہندی زبان کے ساتھ عبرانی متن ہوگا، تاکہ آپ ان الفاظ کو اور اس بات کو سمجھ سکیں جو میں بھی آپ کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کرنے کا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ خدا قدوس یسوع المسیح نے ایلی ایلی لما شبختنی بولا تھا۔ مرکز کی کتاب میں الوہی الوہی لکھا گیا ہے، جس کا مطلب بھی اے میرے خدا ہی ہے، لیکن لفظ لما شبختنی جو ہے یا شباختنی جو لفظ ہے، یہ زبور 22 میں ازبختنی کے طرح سے لکھا گیا ہے، جس کا یہ معنی ہے چھوڑ دینا، لیکن شبختنی کا مطلب ہے بخش دینا، forsaken۔ یعنی خدا قدوس اس کلمے میں اپنے خداوند کو، اپنے باپ کو اور اس انتظام کو جس کو پورا کرنے کے لیے خداوند نے اس دنیا میں اس کو بھیجا تھا، پکار کے کہتے ہیں کہ خدا قدوس وقت آ پہنچا ہے کہ میں تیرے سامنے حاضر ہوں، مجھے قربان کر۔ ہاللویا! وہ وقت آ پہنچا ہے کیونکہ وہ وقت تھا جب اسرائیل کے برے ذبح کرنے کا
ٹائم تھا. خدا قدوس بڑی بڑی آہ سے اور بڑی بلند آواز سے پکار کے کہتے ہیں کہ خداوند تیرا بیٹا صلیب پہ حاضر ہے. جو انتہائی انتظام تو نے نبیوں کے وساست سے کیا تھا، آج پورا کرنے کا وقت ہے، تو اسے پورا کر، اس میں دیر نہ کر. دیکھ برے ذبح ہوئے جاتے ہیں، لوگ اپنے بکرے بیل ذبح کر رہے ہیں، اور تیرا بیٹا تیار کھڑا ہے اپنی جان دینے کے لیے. اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ ہرگز اس معنوں میں نہیں ہے کہ خداوند نے یسوع کو چھوڑ دیا. یسوع جسمانی حالت میں موجود تھا. یسوع اس وقت خداوند کو اس انتظام کی یاد کرواتا ہے کہ جب اس کو جس کی وساست سے یسوع کو دنیا میں بھیجا گیا تھا. ہرگز یہ وہ لمحہ نہیں ہے کہ وہ کمزور تھا. خداوند اس کے ساتھ موجود تھا. ہاللیلویہ، اس کا نام مبارک ہو. کیونکہ اگر یسوع المسیح کو وقت پہ صلیب نہ دی جاتی تو آپ کے اور میرے گناہوں کا کفارہ نہ دیا جاتا. اور اگر یسوع المسیح کو مصلوب نہ کیا جاتا تو آج میں اور آپ یہ خوشی کا دن نہ منا رہے ہوتے. اگر یسوع المسیح کو مصلوب نہ کیا جاتا تو اس کے لہو کے بہتے ہوئے چھینٹوں سے ہم پاک و صاف نہ کیے جاتے. اگر یسوع المسیح کو مصلوب نہ کیا جاتا تو آپ کی اور میری شفاعت کا سلسلہ جاری نہ ہوتا. ہاللیلویہ، خداوند کا نام مبارک ہو. وہ بڑھتا جائے، ہم کم ہوتے جائے. تھینک یو جیزس. خدا کے قدوس ہرگز کمزور نہیں پڑے تھے. اپنے الہی انتظام کے لیے خداوند کے آگے اپنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، پھیلائے ہوئے التجا کرتے ہیں کہ اب آپ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. اس کا نام مبارک ہو. وہ بڑھتا جائے، ہم ہوتے جائیں. یہ کلمہ ہمیں بہت سی باتوں کی یاد بھی کرواتا ہے. ہمیں بھی ایسے اپنے آپ کو اپنے باپ خدا قدوس کے سامنے پیش کرنا ہے. اے خدا قدوس میں حاضر ہوں، تو مجھے اپنے جلال کے لیے استعمال کر. ہاللیلویہ. اے خدا قدوس میں تیرے سامنے حاضر ہوں، جس الہی انتظام کے لیے تو نے مجھے اس دنیا میں بھیجا ہے، آج وہ پورا کر میرے وسیلہ سے. ہاللیلویہ. اب جہاں کہیں بھی سن رہے ہیں، اب جہاں کہیں اس کلمے کے وسیلہ سے برکت پا رہے ہیں، میں آپ سے کہتا ہوں کہ خداوند آپ سے بہت محبت کرتا ہے، اور خداوند آپ کو ہر طرح سے اب جہاں کہیں استعمال کرنا چاہتا ہے. اس کلمے کے وسیلہ سے آپ برکت پائیں گے آج. ہاللیلویہ. تھینک یو جیزس. اوہ وی لو یو جیزس. ہاللیلویہ. خدا قدوس کی حضوری موجود ہے، اس کا مسا آج موجود ہے اسی لمحے. اب جہاں جہاں سن رہے ہیں، خداوند آپ کو برکت دے رہا ہے. ایلی ایلی لما شبقتنی، میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. آج کا کلام ہمیں بہت کچھ نئی باتیں سکھانے کو ہے. آج کا کلام بہت سی نئی باتیں سکھا رہا ہے. ہاللیلویہ. خداوند آپ کو بڑی برکت دے، اور خداوند آپ کو کثرت سے اپنے جلال کو استعمال کرے. تھینک یو اینڈ گاڈ بلیس یو. آمین.